جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آئے، پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ساتھی نہیں، وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ اپنے دل میں ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ رب العزت کا خوف دل میں بسائیں، حساب الہی کی سختی ذہن نشین کریں، اور یہ بات بھی دل و دماغ میں اچھی طرح اجاگر کر لیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، بلکہ اور آپ کی نگہبانی بھی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، ہاتھ پھیلا کر بس رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ بس یہی کہتی ہوں، مالک تیری بندی بڑی کمزور ہے، خدا سے بے خبر رہیں جب تک ہم تڑپتے ہی رہیں تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے تو بڑی مدتوں کے بعد ہمیں صبر آیا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا۔ آخر کسے سناتی میں اپنے دل کا حال، بس جائے نماز پہ بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کے سامنے روتی۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا؟ بس تو اپنے رب پر بھروسہ تو رکھ۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اللہ اگر ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط ہوتے بھی بخش دیتا ہے، تو ہمیں مضبوط جوتی بھی بخش دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ یقین رکھیے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا کس کا برا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چھوڑو یہ محبت کے قصے، یہ تو عمروں کا رونا ہے۔ آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر سجدوں میں بھی رونا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کا ٹوٹنا، ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جانا ہماری بدقسمتی ہے۔ نہیں، وہ تو اللہ سے جڑنے کا مقام ہوتا ہے۔ جب دنیا کے ہر رنگ ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں، جب جن کو سب سے زیادہ عزت محبت دے چکے ہوتے ہیں اور وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جب ہم اپنا ٹوٹا ہوا دل اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ اپنی محبت سے اس خالی دل میں رنگ بھر دیتا ہے۔ ہاں وہی تو ہے، بس اس کے پاس جانے کی دیر ہوتی ہے، سجدے میں گرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر بس ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ سے محبت۔